دعاؤں میں جس دعا کو شامل کیا ہے اس میں بڑی مشہور اور معروف جو تقریباً ہم سمجھتا ہوں کہ ہر عورت مرد اس دعا کا اہتمام کرتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اتنی بڑی دعا ہے یہ جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے بعد کوئی چیز بچتی ہی نہیں، اس کے بعد مانگی کیا آدمی؟ دنیا بھی حسن اور آخرت بھی حسن، باقی کیا بچا؟ تو اس کا اہتمام آپ فرماتے تھے۔ کیا مانگا انسان نے اس میں، یہ سوچیں آپ، کیونکہ اللہ دیتا ہے انسان کو اسی سے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ مانگتے ہوئے ہم نے کیا سوچا؟ دو چیزیں اللہ سے مانگی ہیں، احسن دنیا مانگی ہے پہلی چیز، اور احسن آخرت۔ احسن کہتے ہیں بہت ہی عمدہ بہترین چیز، بہترین دنیا، اعلیٰ دنیا، اونچے درجے کی دنیا، بہت ہی بڑی دنیا۔ تو ہم اس دعا کو مانگتے ہیں تو ایک غالباً ایک چیز کا غلبہ ہم پہ جو ہے اسی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا دنیا بہتر کر دے تو ایک دم خیال جاتا ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، کوئی پریشانی نہ ہو، کھانا پینا بہت اچھا ہو۔ ذہن انسان کے یہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ احسن نہیں ہے دنیا۔ جس چیز کو اللہ نے کہا ہی برا ہے تو اس کو کیا مانگنا؟ اور یہ جو سب چیزیں ہم مانگ رہی ہیں تو اللہ نے تو خود وعدہ کر دیا دینے کا کہ میں انسان کو دوں گا۔ اس سے بھی بڑے کوئی چیز ہے جو احسن، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کو مانگنے کا طریقہ۔ وہ احسن کیا چیز ہے؟ وہ دنیا جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم دنیا احسن مانگ رہے ہیں، اور احسن دنیا کون سی ہوتی ہے؟ جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو انسان اس دنیا کے اندر وہ اعمال کرتا ہے، وہ چیزیں کرتا ہے، وہ فعل و افعال کرتا ہے جس کا تعلق آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، وہ دنیا حسن ہے۔ جیسا جواب دیکھیے کتنا فرق ہو گیا، لا ہو گیا نا معاملہ سارا۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو لے کے کیا لینا؟ اللہ پاک نے دنیا جو ہمیں دی ہے حسن جب ہی بنے گی جب ہماری آخرت کے لیے ہم کچھ کام کریں گے اس دنیا میں۔ تو اشارہ یہ ہے کہ دنیا بڑی قیمتی چیز ہمارے لیے کہ اس کا ایک وقت بھی ضائع نہ کیا جائے، اس کو آسان بنایا جائے اس طریقے سے اس دنیا میں رہ کے ہم آخرت کی تیاری کریں، جس کے اندر آخرت کا فکر ہوگا، آخرت کا دھیان ہوگا، آخرت کی چیزیں کریں گے، یہ دنیا حسن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جس وقت یہ دنیا حسن ہوگی اس پر اعتبار سے کہ ہم آخرت ہماری بن رہی ہے تو سبحان اللہ، تو خود بخود ہماری ضروریات زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب نیت تو ہماری اس دنیا سے جو مانگے آخرت کے لیے ہے، لیکن بغیر مانگی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا بھی صحیح کرتا رہے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو ہم نیتوں کو سمجھیں کہ جب بھی یہ مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب دکان لا کر دیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ ایسے اعمال نصیب فرما، ایسی باتیں نصیب فرما، ایسے اوقات نصیب فرما، ایسے وقت نصیب فرما کہ جس سے میری دنیا آسن ہو جائے۔ یعنی آسن کیا مطلب؟ کہ اس دنیا سے میں آخرت کما سکوں، چلتے پھرتے میرا ہر وقت آخرت پہ معاملہ ہو، کاروبار بھی ہو، گھر بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، لیکن ہو آخرت کے لیے، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ایسے انسان کو دنیا دیتا ہے اس میں برکتیں برکات ہوتی ہیں، تعداد نہیں ہوگی اس میں لیکن سکون ہوگا،
ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی، قناعت آ جائے گی، سب کچھ نکل جائے گا کہ اب اس دنیا کی ہم کیا کریں، کیا کریں ایسی چیز، کون سا عمل کریں کہ دنیا حسن ہو جائے، یعنی ہماری آخرت بلند ہو جائے اس سے. تو سن بیٹا، سب سے بڑا ایک عمل ہے جس سے دنیا حسن ہو سکتی ہے ہماری، سب سے ایک عمل، بس اسی عمل کے تحت ہیں سارے عمل. وہ عمل ہماری زندگی میں ہم شروع کر دیں تو ہماری دنیا احسن دنیا ہو جائے گی. یعنی اس عمل سے ہماری آخرت چمکنا شروع ہو جائے گی، آخرت بننا شروع ہو جائے. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. ایک عمل ایسا ہے جس سے احسن بنتی، بس سمجھیں کہ راز ہے اس میں دنیا کو احسن بنانے کا، سیکرٹ ہے، ٹاپ کلاس. سنیں گے، کریں گے بھی یہ تو بہت بڑی تو چیز ہے الحمدللہ. وہ کیا چیز ہے؟ ایک عمل ہے سر، اور وہ ہے رجل اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. رجوع کس کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف پلٹ جانا، اللہ کی طرف بڑھ جانا، اللہ کی طرف جم جانا. یہ سب رجوع میں آ جاتے ہیں. اجر کا خیال نہ رہنا، دھیان جم جانا، اللہ کی طرف چلنا، یہ سب کیا ہے؟ رجوع اللہ ہے. یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو بندہ اس عمل کو اختیار کر لے تو اس کی دنیا آسان ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ بندے کو تو میں نے پیدا اسی لیے کیا ہے گھیر کر کہ میرے بندے کا تو تعلق ایسا ہے کہ یہ جو سانس میں نے دی ہیں اوپر نیچے جانے والے، اس کا تناسب میں رکھا ہے کہ اوپر جائے تو مجھے یاد کرے، نیچے جائے تو میرے ساتھ تعلق اس کا. یہ کیا سکتا ہے بندہ میرا اور ایک سانس کوئی وہ سانس کسی اور کے لیے نکل رہا ہو؟ پتہ ہے وہاں پہ کیا ہے؟ سوچ کوئی ہے وقت ہماری، کوئی ہے ہماری قیمت؟ میں تو شیطان چند عبادتوں میں ڈال دیجیے، حالانکہ وہ عبادات میں بتا دیا کہ سب سے بڑی عبادت جس پہ ہم ناز کرتے ہیں نماز ہے، اس کے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس میں رجل اللہ نہ ہو. جس کو ہم لیے پھرتے ہیں نماز نماز نماز، نماز بھی بنتی اسی چیز سے. نہیں سمجھے بات میں؟ حقیقت کو سمجھیں، حقیقت کو پائیں کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کیا اس نے، اور پیدا بھی کیسے کیا؟ سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر، ایسے ہی کیا نا ہمارے ساتھ معاملہ، سجدہ کرایا. بہت بڑی چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں صفت جو سب سے اونچی رکھی کہ یہ بندے کے اندر سانس ڈالوں گا، ہر سانس میں اس کے ساتھ ہوں گا. وہ ماں کمائی نہ کن تم قرآن میں کہتا ہے میں تو ہر وقت اس کے ساتھ ہوں. آپ ذرا ہم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں. ٹھیک ہے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تک ہی ہے نا اللہ کے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں نماز تک ہی اللہ کے ساتھ ہے نا، روزہ رکھتے ہیں روزہ تک ہی اللہ کے ساتھ ہے نا. باقی 24 گھنٹے میں تناسب رکھیں کتنی دیر اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، نماز میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اب تو خیر دیر لگنی، اب تو اور بھی شارٹ کٹ ہو جاتا ہے، سنتے نکال دو، فلاں نکال دو، یہ ضروری نہیں، فلاں ضروری نہیں، کر کے بھی تھوڑی نکال کے وہ بھاگتے ہیں باہر. ہمارے کنسپٹ کیا ہے نماز کا؟ وہ ڈفرینٹ ہے، ہمارا کنسپٹ ڈفرینٹ ہے بالکل نماز کا. جیسے میں ربنا آتے ہیں پھر حسن کا بتایا نا کہ ہمارا کنسپٹ بالکل ڈفرینٹ تھا کہ حسن دنیا کیا ہوتی ہے. بولے سبحان اللہ، ہمارا کنسپٹ تو بالکل مختلف تھا اس حسن دنیا کے لیے. اسی طرح نماز کا بھی کنسپٹ بالکل ہمارا ڈفرینٹ ہے. ہم نماز کو سر سے اتارتے ہیں، بس جلدی جلدی کرو بھاگو ختم. اور اللہ نے کہا یہ نماز تمہیں سیدھے بھاگو نہیں، آؤ. وہ تو بلا کے آؤ، ہم کہتے بس سر سے اترے جام. نماز پوچھے گا تو کہ پڑھی تھی جی، پڑھی تھی. واہ، اللہ کہتا ہے کہ تو میں تمہیں اس لیے ہے زبردستی سے بلا کے تم میری طرف آ جاؤ. تم بولتے رہو میں سنتا رہا ہوں، تم بولتے رہو میں سنتا رہا ہوں. ہے نا نماز میں گفتگو ہوتی ہے، اللہ والے کہتے ہیں. آپ الحمدللہ کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، آپ رب العالمین کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، یہ کہنا وہ کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے.
بزرگ تو یہی کہتے ہیں. سوال جواب ہو رہا ہے نماز کے اندر. یعنی اتنا انسان کے ساتھ گفتگو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوئی, بہت مختصر وقت کے لیے ہوئی ہے. یہ تعلق تو بندے کا رب کا ہو گیا, بالکل بیکار ہے, کھانے پینے کے لیے جمع ہے. دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا سے دب ہزمائیں گے اللہ کاروبار میرا صحیح ہو جائے, دنیا بھی صحیح ہو جائے. یعنی ہر چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. ہمارا وجود, ہماری زندگی صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. حیاتی, نسخی, سب کچھ مہیا مماتی, سب کچھ صلاتی, جو کچھ بھی ہے کس کے لیے؟ کیا مطلب کہ جس کے اندر رجوع اللہ نہیں ہے وہ چیز ہی بیکار ہے, تو مردہ ہے چیز. کیا نماز ہو یا قربانی ہو یا زندگی ہو یا موت ہو, سب کچھ اس وقت زندہ ہے جب اس توجہ للہ اس کے اندر موجود ہے. عجیب بات سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ آپ کی برکت سے دیکھیں کیسا اللہ احساس پیدا کرتے ہیں انسان میں ہمیں, تاکہ ہم یہ کام کریں. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اب تو ہمیں وہ عمل تلاش کرنا ہے. نہیں نماز پوری نہیں کر رہا ہمارا معاملہ, کنسپٹ نہیں. نماز سے ہم اللہ والے نہیں بن سکتے, سائڈ پہ رکھو. بیشک تہجد پڑھیں, بیشک نفل پڑھیں, کتنا دوگا اس میں سے نہیں بن سکتے ہم. اللہ والے نہیں بن سکیں گے اس سے, کیونکہ بیچ میں کیا پاتا ہے, پھر ہٹ جاتے ہیں ہم. تو کون سی عبادت ہے تلاش کرو جس کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ بالکل جڑ جائیں ہر وقت. ہمیں کہتا ہے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ عبادت. وہ کون سی ہے؟ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی القرآن. وہ ایک ہی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایک عبادت ہے جس کے ساتھ بندہ جو ہے ہر وقت ہر سانس اس کا جو ہے میری یاد میں نکلتا رہے گا. اور وہ ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب سمجھ آئی بات نہیں؟ واحد ایک عبادت ایسی ہے جو رجل اللہ مکمل طور پہ آپ کو دے گی اس وقت. کون سی عبادت ہے وہ؟ واحد ایک عبادت ہے بالکل. جو آپ یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے ایک سانس میں میرے بیان کرنا, اور یہی اللہ کہہ رہا ہے تیری نیند بھی ایسی ہو کہ نیند میں بھی میں تجھے یاد آتا رہا ہوں. نماز میں نہیں کر سکتے, نماز پڑھیں گے نیند میں, تسبیح پڑھ لیں گے آپ, زبان سے کر لیں گے, نہیں. اس کے کہتا ہے میں دیتا ہوں تمہیں وہ عبادت, وہ ہے اللہ کا ذکر ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں. حدیث سمجھا نبی پاک کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو کام بھی تم کرنا چاہتے دنیا کے اندر ہو جائے گا, لیکن برکت اس کی ذکر اللہ سے آئے گی. فرق ہو گیا ماننے والوں میں اور نہ ماننے والے کے کام میں. جو میرا ماننے والا ہوگا اس کے ہر کام میں برکت ہوگی, اس لیے کہ رجوع اللہ کے ساتھ کام کرتا ہے. زندہ تو وہ بھی ہے, زندہ ہم بھی ہیں. تو فرق کیا ہوا ہمارے میں؟ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بابرکت ہونا چاہیے. اور برکت کیسے ہوگا؟ کہ جب اس کے ساتھ رجوع اللہ ہوگا. تو یہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے مومن کی شان یہ ہے کہ کوئی کام بھی اس کا بے برکت نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر کام میں برکت اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے تو دیکھ رہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے, آنکھ بند کر دے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. بس یہ عمل ہی وہ کر رہے ہیں جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے.